نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جیسا کہ محترم بزرگوں، محرم کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ آج انشاءاللہ چاند دکھے گا اور کل 1 تاریخ ہوں گی محرم کی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ محرم کے فضائل کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں آپ لوگوں کو عرض کروں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو اسی اعتبار سے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو ہے آپ دھیان سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اسلام جو ہے یہ مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان والا بنایا، ایمان دیا، یہ ایمان جو ہے اور اسلام جو ہے یہ مکمل ہے۔ اس اسلام کو اور اسلام والوں کو، ایمان والوں کو کسی سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اسلام اپنے آپ میں ایک مکمل دین ہے۔ اب جو ہے جیسے ماڈرن زمانہ ہو رہا ہے، زمانہ سے بول رہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر خرافات کے طور پر لی جا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اب اس کے اندر جو ہے ایک سب سے زیادہ زور و شور سے جو ہے ایک عمل چل رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے، اور اس کو زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا عید مبارک، رمضان مبارک، ہے نا؟ اب ہیپی نیو ایئر کے حساب سے جو ہے اس محرم کے مہینے کو شروعات کے دن میں پہلے دن، اس سے پہلے دن جو ہے یہ میسیجز ڈالے جاتے ہیں واٹس ایپ میں، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی جو بھی چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ کیا یہ اسلام کے اندر ہے؟ اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو جو ہے ہم نے غیروں کے جو ہیپی نیو ایئر، جو نیا سال وہ مناتے ہیں، پہلے یہ شروع ہوا، پھر بعد میں ابھی کیا کیا طریقے شروع ہوئے، اور اللہ میری آپ کی حفاظت کرے کہ اگر ہم نے اس کو نہیں روکا اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو یہ خرافات اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ جیسے کہ وہ لوگ ہیپی نیو ایئر کی رات کو منایا جاتا ہے اس طریقے سے ہم منانا کا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں سمجھائے، یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام نے مکمل طور پر ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ساری چیزیں ہیں، ہاں بس غلطی یہ ہے کہ اس اسلام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ اس کی کوشش کی اور نہ اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسلام کو سمجھے تو اسلام نے ہمیں سب کچھ سکھایا، ہمیں سب کچھ بتایا۔ اسلام نے ہمیں کہیں بھی جو ہے نا نہیں چھوڑا کہ ہاں یہ چیز اسلام کے اندر نہیں، آپ کہیں اور سے لے لو، نہیں۔ اور یہ محرم کے مہینے کا آنا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مہینے جو آتے ہیں، تو ہم نے بڑوں کی زبان سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ ہمیں حرمت والے مہینے جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ ہمیں مواقع دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایمان والا اس سے کچھ لے کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے، توبہ تائب ہو جائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور نئے سرے سے زندگی گزارنے والا۔ بلکہ اسلام میں تو ہر صبح، ہر شام، بلکہ ہر آن، ہر لمحہ یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ہر ایک بچھڑا ہوا بندہ، اللہ سے دور ہوا بندہ اللہ کے نزدیک آ جائے، اللہ کے قریب آ جائے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ یہ اسلام ہے، اسلام مکمل ہے، اسلام کو کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ محرم کا مہینہ، تو آج جو ہے میں صرف محرم کے تاریخ کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس کے آگے پھر اور دوسرے اس کے اندر، دوسرے مجلس کے اندر، دوسرے بیان کے اندر جو ہے دوسری باتیں کی جائیں گی۔ ابھی شروعات میں صرف چند باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے، اسلام کے اندر جو ہے نا، یہ جو ہے اس نے ساری چیزوں کو مکمل کر کے دیا، ساری چیزوں۔ اب یہ محرم کا مہینہ یہ اپنے اندر ایک عظمت رکھتا ہے۔
اپنے اندر ایک فضیلت رکھتا ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آج صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محرم کی تاریخ اور یہ سن اور یہ ہجری ایک کس طریقے سے شروعات ہوئی، صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر، کہ جب جو ہے مسلمانوں کے بہت زیادہ عروج پر تھے اور فتوحات بہت زیادہ ہونے لگے، تو پھر ساری چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا اور اس کا حساب کتاب رکھنے میں بہت مشکل ہونے لگی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے جو ہے اس تاریخ کو، اس دن کو جو ہے طے کیا کہ اسلام کی سال کی شروعات محرم سے ہو، اور اسلام کی سال کی ختم جو ہے یہ ذوالحجہ کے مہینے میں۔ اب اس میں بھی بہت سارے مشورے ہوئے، اس کے اندر بہت ساری رائے آئے کہ اس کے اندر بہتر اور افضل یہ سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے جو ہے اس کو لیا گیا، اس تاریخ کو طے کیا گیا۔ اب یہ تاریخ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی شروع ہے، بلکہ اسلام کے اندر یہ پہلے سے ہی مہینے تھے، 12 مہینے سال کے یہ پہلے سے طے ہے، لیکن اس کو کوئی نام نہیں دیا گیا تھا، اور اس کو جو ہے کوئی جو ہے مسلسل اور مکمل طور پر جو ہے کوئی تاریخ اور اس طریقے سے فکس نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے ایسے جو ہے اس وقت میں جو بھی مسئلے پیش آتے تھے، اور اس مسئلے کے حساب سے روز لوگ جو ہے تاریخ کو یاد رکھا کرتے تھے۔ اب یہ اس وقت سے شروع ہو گیا۔ تو اسلام جو ہے شروعات سے مکمل ہے اور اخیر تک مکمل ہے، اس کو کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ اسلام کی شروعات کی تاریخ ہے، یہ محرم کی شروعات کی تاریخ ہے کہ محرم کا مہینہ کہاں سے شروع ہوا، اور یہ ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں یہ جاننا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے بھی اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اور دوسری ایک چیز جو ہے، میں ایک عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو ایک مجرب عمل ہے، ایک مجرب عمل ہے، جس کے اندر بہت سارے فوائد ہے، بہت سارے فائدے ہیں، کہ اس سے بہت ساری چیزوں سے، نقصانات سے محفوظ بھی رہتا ہے انسان، اور جو ہے بہت ساری چیزوں بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں نے اس کو لکھا ہے، یہ اللہ والوں سے ثابت ہے، اس لیے یہ عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ہو سکے تو یہ کر سکتے ہیں۔ بعضوں نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور بعضوں نے فرمایا کہ محرم کی 1 تاریخ کو، جو انشاءاللہ کل بدھ کے دن 1 تاریخ ہے، آج شام میں چاند دکھے گا، کل بدھ کے دن 1 تاریخ ہے انشاءاللہ، تو آپ کر لیں اگر ہو سکے تو۔ کیا کرنا ہے؟ عمل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر 113 مرتبہ، ایک کاغذ پر 113 مرتبہ، اور بعض نے فرمایا 313 مرتبہ ہمیں لکھنا ہے۔ کاغذ پر لکھے یا پھر کسی کپڑے پر لکھے، اور اس کو لکھ کر ہم جو ہے اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو اپنے پاس ہم محفوظ کر لیں۔ بعضوں نے فرمایا کہ زندگی بھر میں ایک بار کر لے تو بھی بہتر ہے، اور نہیں تو ہر سال کرے تو بھی بہتر ہے، لیکن کرنا کب ہے؟ محرم کی 1 تاریخ کو، جو کل ہے انشاءاللہ۔ تو ہو سکے تو اس عمل کو کر لے انشاءاللہ۔ اس کے آگے بھی اور بہت ساری معلومات ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔